subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ جماعت ہشتم کے 90 سبق کے تیسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آزاد ہند فوج کا قیام۔ راز بہاری بوس نے 1915 عیسوی سے جاپان میں قیام پذیر تھے۔ جنوب مشرقی ایشیا ممالک میں مقیم محب وطن بھارتیوں کو متحد کر کے انہوں نے انڈین انڈیپنڈنس لیگ نامی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھیے، یہ راز بہاری بوس جو تھے یہ 1915 سے ہی جاپان میں قیام پذیر تھے اور انہوں نے انڈین انڈیپنڈنس لیگ نامی تنظیم کی بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ 1942 کے نصف اول میں جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے انگریز مقبوضات کو فتح کر لیا۔ یعنی 1942 کا جب جنگ کا جب معاملہ چل رہا تھا، اسی دوران جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے انگریزوں کی جو قبضے کے علاقے تھے، خاص طور پر برما، تھائی لینڈ وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب یہ جو برما اور تھائی لینڈ پہ جو قبضہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انگریزوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں سے بھارت کی طرف آنا ایک بہت ہی آسان کام ہو جاتا۔ تو اس وقت انگریز فوج کے ہزاروں بھارتی سپاہی اور افسران جاپان کے ہتھے چڑھ گئے۔ یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو بھارتی سپاہی تھے اور افسران تھے، وہ انگریز فوج کے جاپان کے قبضے میں آ گئے۔ جاپان کے لوگوں نے انہیں بندی بنا لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد راز بہاری بوس نے کیپٹن موہن سنگھ کی مدد سے ان بھارتی سپاہیوں کی ایک پلٹن تیار کی اور اسے آزاد ہند فوج کا نام دیا۔ اب دیکھیے، یہ جو آزاد ہند فوج کا قیام کس نے کیا تھا؟ راز بہاری بوس نے کیا تھا، اور اس میں مدد کس نے کی تھی؟ کیپٹن موہن سنگھ نے۔ آگے چل کر سبھاش چندر بوس نے اس فوج کی قیادت کی۔ یعنی آزاد ہند فوج کو قائم کیا تھا راز بہاری بوس نے، اور اس کی قیادت کی تھی سبھاش چندر بوس نے۔ اکتوبر 1943 میں سبھاش چندر بوس نے سنگاپور میں آزاد ہند حکومت قائم کی۔ اب دیکھیے، یہ جو حکومت قائم کی گئی تھی، اسے کہتے ہیں گورنمنٹ ان ایگزائل۔ یعنی جو گورنمنٹ ہے، یہ سبھاش چندر بوس نے جو قائم کی تھی سنگاپور میں، وہ بھارت کی ہی گورنمنٹ تھی۔ اکتوبر 1943 میں قائم کی گئی تھی، لیکن یہ بھارت سے باہر تھی۔ اب شاہ نواز خان، جگن ناتھ بھوسلے، ڈاکٹر لکشمی سوامی ناتھن، گرو بخش سنگھ ڈھیلوں، پریم کمار سہگل وغیرہ ان کے قریبی اور اہم ساتھی تھے۔ دیکھیے، یہ جو اہم ساتھی تھے، اس میں یہ شاہ نواز خان، یہ بھارت کی جو پہلی آزادی کے بعد میں جب پہلی پریڈ ہوئی تھی تو اس میں یہ شامل تھے۔ شاہ نواز خان، جگن ناتھ بھوسلے، ڈاکٹر لکشمی سوامی ناتھن، گرو بخش سنگھ ڈھیلوں اور پریم کمار سہگل۔ کیپٹن لکشمی سوامی ناتھن عورتوں کی ریجیمنٹ جھانسی کی رانی کی سربراہ تھی۔ یہ کیپٹن لکشمی سوامی ناتھن یہ کون تھی؟ جھانسی رانی ریجیمنٹ کی سربراہ تھی۔ یہ عورتوں کی بھی فوج قائم کی گئی تھی آزاد ہند فوج کے زیر اثر۔ سبھاش چندر بوس نے بھارت کے عوام سے کہا کہ تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا، اور اس طرح کی اپیل کر کے وہ بھارتی نوجوانوں کو آزاد ہند فوج میں شامل کر کے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے اور انگریز حکومت کو بھارت سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ آزاد ہند فوج کی بہادری۔ 1943 عیسوی میں جاپان نے انڈمان اور نکوبار جزائر فتح کر کے آزاد ہند حکومت کے حوالے کر دیے۔ سبھاش چندر بوس نے ان کا نام بالترتیب شہید اور سوراج رکھا۔ 1944 میں آزاد ہند فوج نے میانمار کے اراکان علاقے پر قبضہ کر لیا، آسام کی مشرقی چوکیوں پر فتح پائی۔ اس دوران آزاد ہند فوج کو جاپان سے ملنے والی مدد بند ہو گئی، جس کی وجہ سے امفال کی مہم ادھوری رہ گئی۔ اب دیکھیے، یہ بڑے پیمانے پر آزاد ہند فوج پیش رفت کر رہی تھی۔ 1943 میں جاپان نے انڈمان اور نکوبار جزائر کو فتح کر لیا تھا اور اسے آزاد ہند حکومت کے حوالے کر دیا۔ سبھاش چندر بوس نے انڈمان کا نام بدل کر شہید اور نکوبار کا نام سوراج رکھا تھا۔ 1944 میں آزاد ہند فوج نے میانمار کے اراکان علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اراکان یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر روہنگیا لوگ رہتے ہیں، اور یہ ابھی بہت دنوں سے چرچا میں تھا۔
آسام کی مشرقی چوکیوں پر بھی فتح پائی۔ اب دیکھیے مشرقی علاقے کی جو ریاستیں ہیں وہ تمام کی تمام آسام کے زیر اثر آتی تھی۔ اس دوران آزاد ہند فوج کو جاپان سے ملنے والی مدد بند ہو گئی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، کیونکہ بڑے پیمانے پر امریکہ نے ایٹم بم جاپان کے 2 شہروں پر گرائے تھے، جس کی وجہ سے جاپان ہل کر رہ گیا تھا اور اسی وجہ سے امفال کی مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ ان ناسازگار حالات میں بھی آزاد ہند فوج ثابت قدمی سے لڑتی رہی، مگر اسی دوران جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ 18 اگست 1945 کو ایک طیارہ حادثے میں سبھاش چندر بوس کی موت ہو گئی۔ اسی وجہ سے آزاد ہند فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یعنی دیکھیے یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں آزاد ہند فوج کو مکمل کامیابی ملتی۔ ایک تو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن آزاد ہند فوج اپنے طور پر کوشش کر ہی رہی تھی۔ 18 اگست 1945 کو ایک ایروپلین کا حادثہ ہوا اور سبھاش چندر بوس کی موت ہو گئی۔ بعد میں آزاد ہند فوج کے افسران پر انگریز حکومت نے حکومت سے بغاوت کا الزام لگایا۔ جواہر لال نہرو، بھولا بھائی دیسائی، تیج بہادر سپرو جیسے مشہور ماہرین قانون نے ان افسران کا دفاع کیا، لیکن فوجی عدالت نے ان افسروں کو مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی۔ اب دیکھیے یہ جتنے بھی آزاد ہند فوج کے جوان تھے، فوجی تھے، ان پر حکومت نے بغاوت کا الزام لگایا تھا، لیکن ہمارے جو بڑے رہنما تھے جواہر لال نہرو، بھولا بھائی دیسائی اور تیج بہادر سپرو، انہوں نے فوجی عدالت کے ان تمام الزامات کا دفاع کیا، لیکن فوجی عدالت نے ان افسروں کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ اس وجہ سے بھارت کے عوام میں انگریز حکومت کے خلاف اشتعال اور بے اطمینانی پھیل گئی۔ اب مجبوراً سپاہیوں کو جو عدالت میں دی گئی سزائیں تھی وہ رد کرنا پڑی۔ بھارتی بحریہ اور فضائیہ کی شورش۔ آزاد ہند فوج کی تحریک سے بحری اور فضائی بیڑے میں انگریز حکومت کے خلاف بے اطمینانی پیدا ہو گئی۔ اس کا اظہار 18 فروری 1946 کو تلوار نامی برطانوی جنگی جہاز پر ہوا۔ سپاہیوں نے بحری جنگی جہاز پر ترنگا لہرایا، برطانوی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ انگریز حکومت نے فوج بھیج کر سپاہیوں پر گولیاں برسائی۔ بھارتی سپاہیوں نے بھی جواباً گولیاں برسائی۔ ممبئی کے عوام اور مزدوروں نے سپاہیوں کی حمایت کی۔ آخرکار سردار ولبھ بھائی پٹیل کی ثالثی سے سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب دیکھیے یہ جو بغاوت تھی، یہ آزادی کی تحریک تھی، یہ رک نہیں رہی تھی، بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پہلے تو آزاد ہند فوج کا بڑا غلغلہ تھا، اس کے بعد میں بحری اور فضائی بیڑے میں بھی بے اطمینانی پھیل گئی، اور 18 فروری 1946 کو تلوار نامی جہاز پر سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ پہلے تو ترنگا لہرایا، برطانوی حکومت نے گولیاں چلوائی تو اس کا جواب گولیوں سے دیا گیا، لیکن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی ثالثی سے یہ شورش کم ہو گئی۔ ممبئی کے بحری سپاہیوں کی حمایت میں دلی، لاہور، کراچی، امبالہ، میرٹھ وغیرہ علاقوں کی فضائیہ کے افسران نے ہڑتال کر دی۔ یہ شورش حکمرانوں کے خلاف انتہائی شدید جذبات کی مظہر تھی۔ اس طرح 1942 سے 46 کے درمیان بھارت میں انگریز حکومت کی بنیادیں ہل گئی۔ اب دیکھیے یہی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے انگریزوں کو لگا تھا کہ بھارت میں اب حکومت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس شورش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور نہ صرف عوام کے مخالفت کا سامنا تھا، اب تو بحری اور بری فوج اور ہوائی فوج بھی ان کی مخالفت کر رہی تھی، اور یہ 1942 سے 46 تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ بھارت چھوڑو تحریک سے بھارت کے عوام کا برطانیہ کی مخالفت کا زبردست اظہار ہوا، یعنی ایک بہت ہی زبردست عوامی تحریک تھی بھارت چھوڑو تحریک۔ بری، بحری اور فضائی افواج انگریز حکومت کے مضبوط ستون تھے، وہ بھی برطانیہ مخالف ہو گئے۔ ان تمام واقعات سے انگریز حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب بھارت پر زیادہ عرصے تک اپنا اقتدار قائم رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزادی دے دی گئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔